أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بے شک ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یقیناً آپ کا دشمن دم بریدہ ہے، اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے. یہ سورہ کوثر ہے، 3 آیتوں پہ شامل ہے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملے اور اس میں معانی سمندر جو ہے پنہا ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو یہ خالق کائنات کا کلام ہے. یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. عام طور پہ 2 طرح کی صورتیں ہیں. ایک وہ صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں، مدنی کہلاتی ہیں، اور دوسری وہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئیں تو مکی کہلاتی ہیں. عام تقسیم یہی 2 ہے. تو یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے نازل ہونے کا وہ بھی بڑا عجیب سما ہے. اس کا حکم اور اس آیت کی افادیت تو قیامت تک ہے کہ ہر دور میں مومنین اور مسلمین اور انسانوں کو اس سے تسکین کا سامان ملتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو ابو لہب نے یہ کہا کہ اب کیا ہے، یہ جس دین کا اعلان کر رہے ہیں وہ چلنے والا نہیں ہے. جب نرینہ اولاد نہیں ان کے پاس تو ان کا پیغام، ان کی بات وہیں رک جائے گی اور ختم ہو جائے گی. اس طرح کے طعنے دینے شروع کیے. تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کے بہت سی باتوں کا آپ کے اوپر اثر ہوتا. تو اس سورے میں آپ کی تسلی کا سامان کیا گیا. اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. کوثر کیا چیز ہے جس کو خود اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر کا لفظ عربی اعتبار سے کثرت سے بنا ہے. کثرت اردو میں بولتے ہیں زیادہ کو، قلت و کثرت، تو کثرت سے بنا ہے کوثر. کوثر کے ایک وہ معنی ہے جو ہمارے درمیان عام طور پہ مشہور ہے کہ کوثر ایک نہر ہے، ایک حوض ہے، حوض کوثر ہے. ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور جو ہے وہ ستاروں کی طرح آپ خورے آفتابے اور ماہتابے ہوں گے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو بدست خود جو ہے وہ جام پلا رہے ہوں گے. جو پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. کچھ لوگ آ رہے ہوں گے پینے تو فرشتے انہیں دھکے دے رہے ہوں گے. آپ فرمائیں گے اے فرشتوں انہیں کیوں دھکے دے رہے ہو، یہ تو ہمارے آدمی ہیں. تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے ایسے کام کیے کہ دین سے پھر گئے، وہ بدعتوں میں، ضلالتوں میں، گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے، اس لیے ان کو اس حوض کا جام نہیں ملے گا، اس واسطے ان کو رخصت کر دیں گے. تو بہرحال ایک تو یہ کوثر کا معنی ہم سب میں مشہور ہے اور اس پہ یقین بھی ہے، چونکہ بے شمار احادیث سے حوض کوثر کا ثبوت ہے، جس کو اصطلاح میں متواتر کہتے ہیں کہ تواتر کے درجے کو وہ حدیثیں پہنچی ہوئی ہیں جس میں سے حوض کو بیان کیا گیا ہے. یہاں الکوثر سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین یہی کہتے ہیں کہ وہی حوض کوثر ہے. البحر المحیط میں 26 معنی بیان کیے گئے ہیں. الکوثر کا 26 معنی، یہ بھی عربی کی شان ہے
کہ ایک لفظ کے 30 20 معنی ہوتے ہیں اور جیسا موقع ہوتا ہے ویسے وہ معنی مراد دیا جاتا ہے۔ تو الکوثر کے 26 معانی البحر المحیط میں بیان کیے گئے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے اور علامہ آلوسی نے اور دیگر مفسرین نے انہوں نے تمام معانی کا جائزہ لے کر آیت کو سمجھنے میں احادیث کا تعاون لے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ الکوثر سے مراد الخیر الکثیر ہے کہ بہت زیادہ خیر۔ اب بہت زیادہ خیر میں وہ حوض کوثر بھی آ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کو ملے گا، آپ امتیوں کو پلائیں گے، اور اس کے علاوہ نبوت خود اس میں داخل ہے۔ آپ پہ انعامات، آپ پہ احسانات، احکام، نماز، روزے، رمضان کے یہ ایام، شب قدر، یہ سارے جو خیر کے ذرائع ہیں اور سراپا خیر ہیں وہ سب کے سب الکوثر میں شامل ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیا گیا، اور من جملہ خیر کثیر کے وہ حوض کوثر بھی ہے جس پہ ہمارا عقیدہ ہے، اور مومنین انشاءاللہ پئیں گے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کوثر سے جو ہے جام نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اتنی بڑی نعمتیں اور اس قدر جو ہے نوازشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نوازشوں کا شکر کیا ہے، شکر کیسے ادا کیا جائے۔ تو شکر کے ادائیگی کے ایک تو جسم کے ذریعہ شکر ہوتا ہے، آداب بجا لاتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں، یہ جسم کے ذریعہ شکر ادا ہے، اور ایک جو ہے روحی شکر، روح کے ذریعہ شکر ہے۔ تو جسم و روح دونوں کے مجموعے کا جو اعلیٰ ترین شکر ہے وہ نماز ہے۔ تو فرمایا فصل لربک، تو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے۔ اس نماز میں پنجگانہ بھی داخل ہے، عیدین بھی داخل ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس میں عید الاضحیٰ کی جو ہے نماز، عید الفطر کی نماز اور پنجگانہ ساری نمازیں اس میں شامل ہیں۔ تو فصل لربک، تو آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے۔ تو جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا ہی بڑا شکر ہوگا۔ تو جتنی بڑی نعمت ہے نماز جیسی عظیم عبادت اتنا ہی بڑا شکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قید لگائی گئی فصل لربک، رب کے لیے نماز پڑھیے، یعنی نماز اور نماز کے جتنے طریقے ہیں، یعنی سجدہ، رکوع، قیام، نماز کی جتنی ہیئت اور جتنی جو ہے شکلیں ہیں وہ سب صرف اور صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کے سامنے ان میں سے کوئی شکل جائز نہیں ہے۔ کسی استاد اور کسی پیر کے سامنے اس طرح جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہو بہو اس طرح کھڑے نہیں ہو سکتے، تبدیلی ضروری ہے۔ نہ اس طرح بیٹھ سکتے، نہ اس طرح رکوع کر سکتے۔ بہت سے درباروں میں نوابوں کے یہاں آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ فرشی سلام ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سب جو ہے وہاں کی حماقتیں تھیں، شرک اور بدعتیں تھیں۔ یہ ساری وہ چیزیں جو نماز اور نماز کی شکلیں وہ غیر اللہ کے لیے حرام ہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اس کے بعد مالی شکرانہ ہوتا ہے، تو فرمایا گیا ونحر، اور قربانی کیجیے۔ ظاہر ہے کہ یہ قربانی واجب ہے۔ اور ایک بات خاص طور پہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کسی حلال جانور کو خاص مقصد سے ذبح کرنا، ایک مقصد تو گوشت کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے خوب کیجیے، لیکن عبادت کے طور پہ کسی جانور کا ذبح کرنا صرف دو موقع ہیں۔ ایک قربانی، کہ قربانی کے موقع پہ آپ جو ہے جانور ثواب کی نیت سے جانور ہی ذبح کریں گے، اگر اس کا پیسہ دینا چاہیں گے تو اس کی وہ قبول نہیں ہوگا۔ وہ جانور ذبح کرے، خون بہانا، یہی عبادت ہے۔ دوسرے عقیقے کے موقع پر،
بچی کا یا بچے کا جب آپ عقیقہ کریں، بچے کی طرف سے 2 بکرے اور بچی کی طرف سے 1 بکرا، تو یہ بطور ثواب کے آپ ذبح کر رہے ہیں، اس میں ثواب کی نیت ہے۔ اس کے علاوہ مثلا ہمارے ہاں رائج ہے کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو 1 بکرا صدقہ کر دیجئے، جان کا صدقہ۔ اب اس کو تقرب اور ثواب کے طور پہ حتیٰ کہ اس کے جسم سے بکرے کو مس کر چھلا دیتے ہیں اور لے آتے ہیں کہ لے جاؤ اس کی طرف سے ذبح کر دو، تو علماء نے کہا اگر اس کی طرف سے ذبح کرنے کی بات ہے تو یہ جائز ہی نہیں۔ کیوں؟ اس بات، اور پھر یہ بھی مانے لیتے ہیں کہ چلیے آپ نے بکرا ذبح کیا تو کیوں ذبح صدقہ کیا۔ اس طرح صدقے کا کوئی حکم متعین طور پہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ آپ پاس بکرا ہے یوں ہی صدقہ آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے ذبح کر لیں یا اس کے بعد بھی گنجائش ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہیں جو ہمارے ہاں رواج ہے۔ سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ کو بیمار کے شفا کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ الصدقہ تدفع غضب الرحمن، صدقہ جو ہے رحمان کے غضب کو کم کرتا ہے، بجھاتا ہے، یہ حدیث ہے۔ تو صدقہ آپ کریں تو مال جو ہے براہ راست صدقہ کر دیں۔ مثلا آپ بکرا صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو 10,000 روپے، 20,000 روپے کا بکرا، 20,000 روپے کسی ایسے غریب کو جو اللہ معاف کرے اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہو، اس کو آپ دے دیں تاکہ اس کا کچھ کام چل جائے۔ تو ایسے یہ جو پیسے آپ صدقہ کریں گے تو اس سے محتاج جو ہے اپنی ہر ضرورت پوری کر لے گا۔ آپ نے کسی مدرسے میں بکرا بھیج دیا صدقے کا، وہ کیا کریں گے؟ ذبح ہوگا، وہ پک جائے گا اور سارے طلباء ایک بوٹی کھا لیں گے۔ یقیناً یہ کار ثواب ہے، آپ الگ سے بھیجیے، لیکن مقصد جو ہے ضرورت کا مکمل ہونا اور ضرورت پوری کرنا، اس میں وہ بات نہیں آ پاتی۔ ہاں، بچوں کو کھلانا، خود یتیم اور مسکین اور پڑھنے والے بچوں کو جو دور سے آئے ہوئے ہیں ان کی آپ بہترین دعوتیں کیجیے، بہترین بریانیاں 10 بکرے ذبح کر کے بریانی کھلائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جو بکرا صدقے کے طور پہ جان کے یا بیماری کے آپ کر رہے ہیں اور اس تصور کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس سے چھو گیا ہے، خون بہے گا، ایک ایک عضو کے اور ایک ایک جسم کے انگ کے عوض صحت ہوگی، یہ تصور سارے غلط ہیں۔ یہ نہیں، بس پیسے آپ دے دیجیے، اللہ سے شفا کی امید رکھیے، وہ شفا دے گا۔ تو یہ ہے ونحر، 2 موقع ہی پر عبادت کے طور پہ جانوروں کا ذبح ہے، ایک قربانی کے موقع پر اور ایک عقیقے کے موقع پر۔ اس کے اور آپ جو ولیمے کے موقع پہ کرتے ہیں تو وہ یعنی وہ جو روح ہے ثواب حاصل کرنے کی جو قربانی میں اور عقیقے میں، وہ اس میں نہیں ہے۔ آپ کو حکم ہے کہ اولم ولو بشاۃ، کہ آپ ولیمہ کیجئے چاہے ایک ہی بکری ذبح کریں۔ تو یہ کھانا کھلانا اصل مقصد ہے، خون بہانا وہاں مقصد نہیں ہے۔ تو آپ کھانا کھلائیے، ولیمہ کیجئے، دعوتیں کیجئے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اس میں ایک ثواب، یہ خاص جو ذبح کا ثواب ہے، وہ اس میں نیت اس کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر وہی بات آئی کہ جب ابو لہب نے طرح طرح سے جملے بازی کی تو اللہ نے صاف فرما دیا کہ ان شانئک، کہ آپ کا دشمن، قرآن تو چونکہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، ان شانئک کا یہ کافی کہ آپ کا دشمن ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، اور آج کا وہ نریندر اور وہ پنڈت بھی جو بدتمیزیاں کر رہا ہے، یہ سب آپ کے دشمن ہیں۔ تو ہر دور میں دشمن آئیں گے، تو اس کا جواب کیا؟ ان شانئک، کہ ہر دور کے لیے ہے کہ جو بھی آپ کا دشمن ہوگا وہ جو ہے دم بریدہ ہوگا۔ اب تر راغب کے مطابق اس جانور کو کہتے ہیں جس کی دم کٹ گئی ہو، تو پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ محاورے مراد لیتے ہیں کہ ایسے شخص کو جس کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی نرینہ اولاد نہ ہو، تو نرینہ اولاد جس کی نہ ہو اس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو ابو لہب نے کہا کہ جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو نرینہ اولاد نہیں، اب آپ کا پیغام چلے گا نہیں، اس واسطے آپ کا مسئلہ ختم۔ تو القرآن نے پلٹ کے جواب دیا، قیامت تک کے لیے جواب دیا، ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن وہ دم بریدہ ہے، اس کی نسل نہیں چلے گی اور وہ جو ہے ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔
آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کو کوثر دیا گیا۔ اب تجزیہ کیا جائے تو 1400 سال سے زیادہ زمانہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ملینوں بلینوں لاکھوں کروڑوں ہر دور میں آپ کا نام لینے والے، آپ پہ قربان ہونے والے سادات جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جن سے جو اولاد ہیں آپ کی، وہ سادات سید ہیں، وہ آپ کی اولاد ہیں۔ آج بھی ملک جو ہے پورے دنیا میں وہ پھیلے ہوئے ہیں اور باغ و بہار شجر سایہ دار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی روحانی اولاد اور جسمانی جو ہے غیر نرینہ اولاد، آج آپ کا نام ہے، آپ کا نام ہر جگہ روشن ہے۔ تو اس لیے اور ابو لہب کا نام لیا جاتا ہے تو ہم کس انداز میں لے رہے ہیں؟ لعنت ہو اس پہ۔ تو نہ تو اس کی کوئی نسل ہے آج، نہ جو ہے وہ برباد ہوا تباہ ہوا، تو یہ ہے۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ جس دور میں بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو وہ ہمیشہ رسوا ہوگا، وہ ہمیشہ جو ہے تباہ ہوگا، تباہی اس کا مقدر ہے۔ اس واسطے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ پیش آئے جس طریقے کے ساتھ صحابہ کرام پیش آتے تھے۔ صحابہ کرام گستاخان رسول کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، اس طرح ہم پیش آئیں۔ ہر دور میں ہم اپنے جذبات کو اپنے ہوش کے ساتھ اور دینی تعلیمات کے ساتھ ہمیشہ جذبات کا اظہار کریں تو ہمیشہ ہمارا غلبہ ہوگا۔ تو گویا ان 3 آیتوں میں 3 باتیں، پہلی بات یہ بتائی اللہ نے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا، دوسری بات پھر آپ نے حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیے، تیسری بات قربانی کا حکم ہے، اور چوتھی یہ مزدہ جا فضا ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ تباہ رہے گا، آپ کا دشمن جو ہے دم بریدہ رہے گا، اس کی نسل کبھی نہیں چلے گی۔ تو یہ باتیں اس چھوٹی سی سورے میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں جو خیر کثیر بتایا گیا ہے وہ ہماری زندگی میں وہ جو ہے جاگزی ہو اور پورے طور پہ ہم اس کے مستحق ہوں اور اس پہ ہم چلیں، اور خاص طور پہ نبوت کے طریقے پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ ربنا تقبل اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ ہم عافیت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم خیر مانگتے ہیں، اے اللہ ہم جو ہے وہ کوڑھ سے اور جو ہے سفید داغ سے اور پاگل پن سے اور تمام بری بیماریوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ جو اس وقت بیماری پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ ہمیں اس سے بچا، ملک کو اس سے بچا۔ اے اللہ جو تباہی آئی ہوئی ہے، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو درگزر فرما، اے اللہ تو درگزر فرما اور اس بیماری کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ملک میں عافیت، چین، سکھ، صحت اور جو ہے امن و امان اور ایمان کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ رمضان کے اس دن میں، اے رمضان کی ان ساعتوں میں، اے اللہ تیری بے شمار برکتیں رحمتیں ہیں۔ اے اللہ ہم مانگتے ہیں تجھ سے برکتیں اور رحمتیں، اے اللہ جو ہم پہ چھا جائیں، ہمیں گھیر لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم